تو ترجمہ سے پہلے مجھے وہ واقعہ پورا کرنا ہے جو جام والا اور چوری والا واقعہ تھا. وہ جام چوری ہو گیا. آپ کو تو اتنا یاد ہوگا کہ جب وہ مقدمہ پیش ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے جو طریقہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو سکھایا تھا، شریعت کا جو حکم تھا، آپ نے اسی کے اعتبار سے معاملہ فرمایا. اور مقدمہ جب حضور کے پاس پیش ہوا تو جام کے جو وارثین تھے، حضرت بودیل کے جو ورثہ تھے، جن کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ دونوں ہمارے متوفی کے جو دونوں ساتھی تھے، انہوں نے جام چورایا ہے. فہرست میں لسٹ میں جام کا تذکرہ ہے، جام کا نام ہے، لیکن سامان میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ورثہ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا. شریعت کا ضابطہ ہے، قاعدہ ہے کہ مدعی اپنے دعوے میں دلیل پیش کرے گا. کوئی بھی دعویٰ ہو، گواہ پیش کرے گا مدعی، دعویٰ کرنے والا. اور اگر مدعی کے پاس بینہ نہ ہو، بینہ کہتے ہیں دلیل کو، گواہی کو، مدعی کی گواہی میں، مدعی نے جو دعویٰ پیش کیا ہے اس کی گواہی دینے میں، اس کی گواہی میں کوئی گواہ نہیں ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ جو منکر ہے، جو انکار کر رہا ہے، وہ قسم کھائے. اگر اس نے قسم کھا لی تو فیصلہ اسی کے حق میں ہو جائے گا، کیونکہ جو دعویٰ پیش کر رہا ہے کوئی دلیل، اس کے پاس دلیل ہی نہیں ہے. یہ ضابطہ آپ نے سنا. جو ورثہ تھے بودیل کے، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ جام ان لوگوں نے چورایا ہے، کوئی گواہ تھا نہیں. اور تو پھر ان دونوں سے قسم لی گئی، اور قسم بھی انہوں نے لے لی. ادھر گواہی نہیں، ادھر جھوٹی قسم بھی ہو گئی. کیا دنیا ہے، ضابطہ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ تو وہاں نے آئمہ کھولے گا سب کہ کون جھوٹی قسم کھا رہا ہے، کون جھوٹی گواہی دے رہا ہے. دنیا کا فیصلہ کرا لو اپنے حق میں، گواہ پیسہ دے کر کے کھڑے ہو جاؤ، میاں گواہی دے دو. اور وہ نا عدبت نا اندیش بدبخت ایمان بیچنے والا چند کوڑیوں میں کھڑا ہو گیا گواہی دینے پنچان کے سامنے. تو ورثہ کے پاس کوئی گواہ نہیں، اور وہ دونوں نصرانی جو تھے ان سے قسم لی گئی، انہوں نے قسم بھی اٹھا لی، حالانکہ قسم جھوٹی تھی. سرکار نے فیصلہ کر دیا، لے جاؤ بھائی. جام لے کر چلے گئے. کچھ زمانے کے بعد وہی جام، وہی دونوں لوگ جو قسم کھا چکے تھے، اسی جام پر، جام کہتے ہیں بڑا گلاس، اور کیا، میں نے بتلایا تھا نا تفسیر میں ہے کہ چاندی کا گلاس تھا، وہ چاندی کا جام تھا، اور اس پر کام ہوا تھا سونے کا. تو کچھ زمانے کے بعد سونار کے پاس یا منڈی میں صراف کے پاس وہی جام، وہی دونوں لے کر گئے بیچنے. ابھی تو کچھ زمانے پہلے قسم کھا لی تھی اور فیصلہ ان کے حق میں ہو گیا تھا. پھر دوڑے ہوئے آئے ورثہ حضور کے پاس، مقدمہ پیش کیا دوبارہ. اب بلایا گیا ان کو. جب ان کو بلایا گیا تو ان سے سوال ہوا کہ پہلے تم لوگوں نے ایسا کہا، بھی ایسا. تو کہنے لگے کہ ہم نے میت سے خرید لیا تھا. اب جھوٹی بات، ہم نے میت سے خرید لیا تھا. چونکہ خریداری پہ ہمارے کوئی گواہ موجود نہیں تھے، اسی لیے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا، کہ اگر ایسا ہم ذکر کریں گے تو ہمارا پول کھل جائے گا اور ہماری تکذیب کر دی جائے گی. تو پھر کیا ہوا، ابھی تک جو صورت تھی پہلی مرتبہ، اس کے برعکس صورت ہو گئی. بعد والا جو مقدمہ ہوا تو جو مرنے والا تھا حضرت بودیل جو تھے، ان کے جو ورثہ تھے وہ کیا ہو گئے، کہتے ہیں اب پہلی صورت کے برعکس اوصیہ، وصی کی جمع اوصیہ، جس کو وصیت کی گئی، خریداری کے مدعی اور وارث منکر تھے. اوصیہ، موسی کہتے ہیں وصیت کرنے والے کو، اور جس کو وصیت کرے وہ وصی ہوتا ہے. تو وہ مدعی اور وارث منکر تھے. اب ان کے پاس شہادت موجود نہیں تھی، ان کے پاس کوئی گواہی موجود نہیں تھی. اس وجہ سے کیا ہوا،
اب وارثوں میں سے جو بدیل تھے مرنے والے تھے، مر گئے تھے، جو موسی تھے وصیت کی تھی، اپنے وصی بنایا تھا، تو بدیل کے ورثہ میں سے 2 شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ پیالہ ہمارا جو متوفا ہے بدیل جو میت اب مر چکے ہیں، یہ انہی کا ہے، انہی کی ملکیت ہے اور اس کے وارث ہم ہیں۔ چنانچہ نتیجہ جس قیمت پر انہوں نے فروخت کیا تھا بعد میں لے جا کر کے سونار کے پاس، اسی قیمت کو دے کر کے وہ جام حاصل کیا گیا اور وارثوں کے حوالے کر دیا گیا۔